नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 2 जनवरी की स्पीड न्यूज़। रियासती हुकूमत ने शहरियान हैदराबाद को खुशखबरी सुनाई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के शुमाली हिस्से के बाशिंदों के लिए नए साल के तोहफे के तौर पर एक अहम फैसला लिया है। पैराडाइज से मेडशर और जेबीएस से शामीरपेट तक मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर की तैयारी के लिए सब झंडी दिखा दी है। हैदराबाद मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी को हिदायत दी गई कि फौरी तौर पर डीपीआर तैयार करे और इसे मरकजी हुकूमत की मंजूरी के लिए रवाना करे। पैराडाइज मेट्रो स्टेशन से ताड़बन, बोयनपल्ली, सुचित्रा सर्कल, कोमपल्ली, गुंडला पोचम्पापल्ली, कुंडलाकोया, आरआर एग्जिट ता मेडशल तक तकरीबन 23 किलोमीटर का एक और कॉरिडोर होगा, जबकि दूसरा कॉरिडोर जेबीएस मेट्रो स्टेशन से विक्रमपुरी, कारखाना, तिरमलगिरी, लोतुकुंटा, अलवाल, बोलारम, हकीमपेट, तुमकुंटा, ऑटो रोड एग्जिट से होते हुए शामीरपेट तक 22 किलोमीटर तवील का इहाता किया जाएगा। इंडियन आर्मी तारीखी किले गोलकुंडे में 3 से 5 जनवरी अपनी फौज को जानिए मेला 2025 की मेजबानी करेगी। तेलंगाना एंड आंध्रा सब एरिया हेडक्वार्टर्स के ज़ेर एहतमाम ये मेला मुनाकिद किया जा रहा है, जिसे आर्टिलरी सेंटरी हैदराबाद का भी तावन हासिल है। आर्मी डे परेड 2025 के इब्तदाई हिस्से के तौर पर यह मेला मुनाकिद किया जा रहा। इस मेले से फौज की सलाहियतों, टेक्नोलॉजी, क़ुव्वत को देखने का मिसाली मौका मिलेगा। इस मेले का मकसद फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों को इसमें शमूलियत की तरगीब और तहरीक देना भी है। मेला देखने आने वाले अफराद को फौजी आलात के तस्वीर कशी की भी इजाज़त रहेगी। फौज में भर्ती के बूथ भी रहेंगे, जहां पर मुसल्लह अफवाज में कैरियर के मौके से मुतालिक तफसीली मालूमात दस्तियाब रहेंगी। हर स्टॉल पर फौजी अमला सवालात के जवाबात भी देगा। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके मेडशल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल में एक शर्मनाक वाक़े ने तलबा में बरहमी की लहर पैदा कर दी है। हॉस्टल के वाशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब होने का इंकशाफ होने पर तलबा ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। ये वाक़या कल रात सामने आया जब कुछ तालिबात ने शुबा ज़ाहिर किया कि हॉस्टल के वाशरूम में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते तलबा कॉलेज के पास जमा होकर एहतजाज करने लगे। तलबा तंजीमों ने इल्ज़ाम किया कि हरकत हॉस्टल के बावर्ची ने की है, जिस पर शक ज़ाहिर किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की। पुलिस ने तलबा को यकीन दिलाया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और जो भी जिम्मेदार होगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के तयक़ुन के बाद तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के अथमाराम गुड़े गांव में एक हफ्ते से जारी ऑपरेशन के दौरान वो खौफनाक शेर आखिर पकड़ा गया, जिसने महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर दहशत मचा रखी थी। शेर को एक पिंजरे में कैद करने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। इसे चंद्रपुर के जू मुंतकिल कर दिया गया। शेर की मुनासिब देखभाल के बाद इसे ताड़ुभा अंधारी टाइगर रिजॉर्ट में छोड़ने का मंसूबा बनाया गया। शेर को पकड़ने के लिए एक हफ्ते तक जारी रहने वाला ऑपरेशन मकामी अफराद के लिए सुकून का बाइस बना। यह खौफनाक दरिंदा महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा तालुके के कई देहातों और तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के सिरपुटी मंडल में मुकीम अफराद के लिए खौफ का बाइस बना हुआ था। तेलंगाना के महकमे जंगलात के हुकाम ने शेर के पकड़े जाने की मुकम्मल तस्दीक नहीं की। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहदी जंगलात इन शेरों की मौजूदगी की वजह से खतरनाक बनते जा रहे हैं, जो अक्सर इंसानों और उनके खेतों पर हमला करते हैं। शहर हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने खुदकशी कर ली। ज़राए के मुताबिक मलकपेट आसमानगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाला 36 साला जटावत किरण शहर के फिल्म नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल बताया गया। इसने आज शाम इस वक्त अपने घर में फांसी ले ली जब अरकान खानदान मौजूद नहीं थे। खुदकशी की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कम सरमाकारी पर ज़्यादा रकम मिलने के लालच में रकम से महरूम होने पर एक तालिब इल्म ने फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। तेलंगाना के करीमनगर जिले के बेतगाल के रहने वाले तालिब इल्म साइबर मुजरिमों के जाल में फंस गया, जिन्होंने कम सरमाकारी पर ज़्यादा रकम कमाने की उम्मीद दिलाते हुए इसके पास से 90,000 रुपये की रकम अक़सात में हासिल कर ली। इस रकम से महरूमी पर यह लड़का काफ़ी मायूस था। अरकान ख़ानदान को इस बात की इत्तला के डर से इसने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। साइबर माफिया के चंगल में फंसने से कई जिंदगियाँ गुज़िश्ता साल बर्बाद हुई हैं। कई अफराद ने खुदकशी कर ली। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जिले के परगी में इस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल को लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 35 साला शख्स, जिसकी शिनाख्त कर्नाटक के रहने वाले शांत कुमार के तौर पर की गई, हलाक हो गया। कुमार फिलहाल शहर हैदराबाद की गच्चीबौली इलाके में एक कंपनी में काम करता था। अपने खानदान में किसी हंगामी सूरत हाल की वजह से शांत कुमार अपने दोस्त की बाइक लेकर अपने आबाई मुकाम की तरफ जा रहा था कि परगी के ABS प्लाजा पर एक लारी ने बाइक को टक्कर दे दी।
تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے ظہیرآباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ ظہیرآباد بائی پاس کے روڈ کے قریب اس وقت پیش آیا جب لاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ لاری بس سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 8 افراد شدید زخمی ہو گئے جن کو علاج کے لیے ظہیرآباد کے ایریا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں قومی شاہراہ پر ٹریفک جام ہو گئی۔ تلنگانہ کے باشندوں کو ایک بار پھر شدید سردی کا سامنا ہے کیونکہ ہندوستان میں حکومت موسمیات IMD حیدرآباد نے درجہ حرارت میں نمایاں کمی کی وجہ سے سرد موسم کی پیشن گوئی کی ہے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں کم سے کم درجہ حرارت 11 سے 15 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے شمالی علاقوں میں سردی کی لہر کا اشارہ دیا ہے۔ سرد موسم کی پیشن گوئی 5 جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق کل کمرمبھی میں سب سے کم درجہ حرارت 7.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد میں میرٹ پلی میں سب سے کم درجہ حرارت 13.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی جانب سے عبادت گاہوں کے قانون کو لے کر دائر کردہ درخواست کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جمعرات کو ہونے والی ایک مختصر سماعت میں عدالت نے ان کی درخواست کو اس معاملے پر پہلے سے زیر التوا دیگر درخواستوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ چیف جسٹس سنجو کھنہ کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ وہ تمام درخواستوں پر 17 فروری کو سماعت کرے گی۔ بیرسٹر اویسی نے 1991 کی عبادت گاہوں کے قانون کو مکمل نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنی درخواست میں مذہبی مقامات کے سروے کی مخالفت کی گئی۔ ہر مذہبی مقام پر جمود برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے اسی طرح کی دیگر درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے 12 دسمبر کو عبوری حکم جاری کیا تھا۔ اس حکم میں ملک بھر کی عدالتوں سے کہا گیا تھا کہ وہ فی الحال مذہبی مقامات کے سروے کا حکم نہ دیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ آتشی نے کسانوں سے متعلق مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے خط کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP کی جانب سے کسانوں کی بات کرنا داؤد ابراہیم کی جانب سے عدم تشدد اور امن کا خطبہ دینے کے مترادف ہے۔ کسانوں کی حالت اتنی خراب نہیں رہی جتنے BJP کے دور میں تھی۔ CM آتشی نے کہا پنجاب میں کسان ہڑتال پر ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی سے ان سے بات کرنے کو کہیں۔ BJP کے دور حکومت میں کسانوں پر گولیاں اور لاٹھیاں برسائی گئیں۔ انہوں نے اپیل کی کہ کسانوں کے ساتھ سیاست کرنا بند کر دیں۔ IAS افسر بھونیش کمار نے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا UIDAI کے CEO کے طور پر چانس سنبھالا۔ مسٹر کمار اتر پردیش کیڈر کے 1995 کے بیچ کے افسر الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری ہیں۔ اس عہدے پر وہ اس تقرری کے بعد بھی برقرار رہیں گے۔ مسٹر کمار نے چھتیس گڑھ کیڈر کے 1993 بیچ کے IAS افسر امید اگروال کی جگہ لی ہے۔ مسٹر اگروال کو 25 دسمبر کو بیوروکریٹک ردوبدل میں کیمیکل اور فرٹیلائزر کی وزارت کے تحت فارماسیوٹیکل ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا۔ CCTV فوٹیج میں کرشناورم گاؤں کولامپوڑی منڈل کاکناڈا ضلع میں ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا جہاں گانجا کے مشتبہ اسمگلروں نے نئے سال کے موقع پر معمول کی گاڑی کے معائنے کے دوران مبینہ طور پر 2 پولیس کانسٹیبل کو ٹکر مار دی۔ یہ واقعہ 1:30 بجے کے قریب اس وقت پیش آیا جب پولیس نے وشاکھاپٹنم سے راجہ مہندراورم جانے والی ایک کار کو ٹول پلازا پر روکا۔ شروع میں ڈرائیور تعاون کرتا دکھائی دیا لیکن اچانک کار کی رفتار تیز کر دی۔ گاڑی کے سامنے کھڑے کانسٹیبل لوا راجو اور ایک اور افسر کو ٹکر مارتے فرار ہو گیا۔ اس کی زد میں آ کر لوا راجو بے ہوش ہو گیا جبکہ دوسرا کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ دونوں اہلکاروں کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا اور فی الحال شدید زخمی کانسٹیبل کا علاج جاری ہے۔ واقعے کے بعد ملزمان اپنی گاڑی راجہ نگرم کے قریب کینال روڈ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے، تاہم بعد میں پولیس نے انہیں مغربی گوداوری ضلع سے گرفتار کیا۔ مہاراشٹر کے جلگاؤں ضلع کے پالدھی علاقے میں 2 گروپوں کے درمیان اس وقت تصادم ہوا جب وزیر گلاب راؤ پاٹل کے ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ اس کے بعد جمع بھیڑ نے تقریباً 15 دکانوں کو آگ لگا دی اور کئی گاڑیوں کو جلا دیا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پا لیا۔ پالدھی میں جمعرات کی صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق وزیر گلاب راؤ پاٹل کا خاندان منگل کی دیر رات تقریباً 1:30 بجے کہیں جا رہا تھا۔ اس دوران اس کے ڈرائیور نے ہارن بجایا، جس کی وجہ سے مقامی لوگ جمع ہو گئے۔ ہارن بجانے کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہارن بجانے سے ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی وزیر پاٹل کے حامی بھی موقع پر پہنچ گئے اور دونوں گروپوں کے درمیان زبردست جھڑپ شروع ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ہجوم کو منتشر کیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں طرف سے 25 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ریاست راجستھان میں 10 دن قبل بورویل میں کھودے گئے گڑھے میں گرنے والی 3 سالہ لڑکی کو امدادی ٹیموں نے باہر نکالنے میں بالآخر کامیابی حاصل کی، لیکن اس کی جان نہیں بچ سکی۔ امدادی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سخت محنت کے بعد بچی کو باہر نکالا اور اسے فوراً قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 3 سالہ چیتنیا جو کوٹ پتلی ضلع کے گاؤں کیرات پور کی رہنے والی ہے، 23 تاریخ کو اپنے باپ کے ساتھ کھیت گئی تھی۔ وہاں کھیلنے کے دوران لڑکی حادثاتی طور پر بورویل کے گڑھے میں گر گئی۔ واقعے کے فوراً بعد گھر والوں نے حکام کو اطلاع
دی۔ SDRF اور NRF ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 170 فٹ گہرائی میں پھنسی چیتنیوں کو بچانے کی کوشش کی۔ ابتدا میں ہک اپ تکنیک کا استعمال کیا گیا، لیکن جب یہ ناکام ہوئی تو بورویل کے متوازی ایک سرنگ کھودی گئی۔ بورویل کے متوازی 170 فٹ کی سرنگ کھودی گئی، لیکن راستے میں ایک بڑی چٹان رکاوٹ بن گئی، جسے ہٹانے کے بعد بچی کو شام نکالا گیا، لیکن اس کی موت ہو گئی۔ چہارشنبے کے روز کیرالہ کے کنور ضلع کے والکی میں ایک اسکول بس الٹنے سے ایک 10 سالہ طالبہ کی موت ہو گئی اور 18 دیگر طالب علم زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع نے اطلاع دی۔ ذرائع کے مطابق بس میں سفر کرنے والا طالب علم کھڑکی سے باہر گرا اور بس الٹنے سے گاڑی کے نیچے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ یہ بس ضلع کی کروماتھور میں واقع چنمے اسکول کی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ متوفی طالب علم کی شناخت نیدیا ایس راجیش کے طور پر کی گئی اور 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ذرائع کے مطابق زخمی طالب علموں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے اور حادثے کے وقت بس میں 20 طلباء موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ بس دوسری گاڑی کو راستہ دیتے ہوئے کنٹرول کھو بیٹھی اور سڑک پر الٹ گئی۔ شدید طالب علم کو بہتر علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اسکول انتظامیہ اور والدین میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ جمعرات 2 جنوری کو راجستھان کے دوسا ضلع میں دہلی ممبئی ایکسپریس وے پر ایک نجی بس کے 2 ٹرک سے ٹکرانے سے تقریباً 45 مسافر زخمی ہو گئے۔ ننگل راجہ وطن کے DSP چارول گپتا نے بتایا کہ عقیدت مندوں کی ایک بس اجین سے دہلی جا رہی تھی کہ گھنی دھند کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ وشاکھاپٹنم میں ایک جوڑے نے مالی پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ افسوسناک واقعہ ضلع کے پندورتی منڈل کے پرشوتپورم میں پیش آیا۔ پچھلے کچھ سالوں سے گاؤں میں رہنے والے ایک جوڑے سنتوش اور اما کو مالی مسائل کا سامنا ہے۔ اس نے بدھ کی رات گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ جمعرات کی صبح ان کے پڑوسیوں نے انہیں پھانسی پر لٹکتے ہوئے دیکھا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کا معائنہ کیا۔ وہ جوڑے کی موت کے پیچھے مکمل وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متوفی کے لواحقین کو مطلع کر دیا گیا اور مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے۔ فیس بک پر ہونے والی محبت نے عاشق کو غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے پر مجبور کر کے جیل کی سیر کروا دی۔ میڈیا کے مطابق اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ کے رہائشی 30 سالہ بادل بابو کو پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا۔ بابو بادل نے فیس بک پر بننے والی اپنی دوست سے ملنے والی پاکستان جانے کے لیے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کی کوشش کی۔ بادل بابو کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ اگلی سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ جمعہ سے شروع ہونے والے 5ویں ٹیسٹ کے لیے روہت شرما کو کپتانی سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر نے پاکستان کے حوالے سے کوئی واضح فیصلہ ظاہر نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ بمراہ کے کل سے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میں کپتانی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے امکانات ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ روہت نے میلبورن ٹیسٹ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذہنی طور پر پریشان ہے۔ اس پس منظر میں یہ شکوک شبہات ہیں کہ آیا روہت شرما کو سڈنی ٹیسٹ کے لیے کپتانی سونپی جائے گی یا نہیں۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ روہت کو کپتانی سے ہٹا کر جسپریت بمراہ کو سڈنی ٹیسٹ کے لیے کپتان کے طور پر کھیلنے کا امکان ہے۔ ہندوستانی طلباء کے گروپ کو جس میں حیدرآباد کا ایک باشندہ بھی شامل ہے، US میں بلیک میلنگ کے الزامات کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے امریکی ریاست ڈلاس میں واقع گروسری اور ریستوران کی دکان کا نشانہ بنایا اور $1 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ طلباء کے گروپ نے دیسی چوراستہ کے مالک کو بلیک میل کیا۔ ایک بھارتی گروسری اسٹور اور ریستوران جن کی ملکیت ایک ہندوستانی کی تھی، یہ الزام لگایا گیا کہ گروپ نے اسٹور کے وزنی پیمانے میں تضادات کا دعویٰ کیا اور ریکارڈ شدہ ویڈیوز کے ساتھ انہوں نے مالک کو بلیک میل کیا تاکہ وہ $1 لاکھ کا مطالبہ پورا کرے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر مالک نے ان کے مطالبہ پر عمل نہ کیا تو وہ ویڈیوز کو وائرل کر دیں گے۔ ہندو روحانی پیشوا چنمے کرشنا داس کو بنگلہ دیش کی عدالت سے جھٹکا لگا۔ چٹاگانگ کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ ان کے وکلا اب ہائی کورٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنمے کرشنا داس کو سخت سیکورٹی کے درمیان عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے انہیں 25 نومبر 2024 کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا، جس کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف مقامات پر مظاہرے شروع ہو گئے۔ ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق جج نے تقریباً 30 منٹ تک فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ اس سے قبل 3 دسمبر 2024 کو چٹاگانگ کورٹ نے ضمانت کی سماعت کے لیے 2 جنوری 2025 کی تاریخ مقرر کی تھی۔ امریکی حکام نے بتایا کہ نیو اورلینز میں اسلامک اسٹیٹ داعش کے جھنڈے اور ہیل بینٹ والے امریکی شہری نے ایک پک اپ ٹرک کو نیو اورلینز میں نئے سال کے جشن منانے والوں کے ہجوم پر چڑھا دیا، جس سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 35 سے زائد زخمی ہو گئے۔ FBI نے حملہ آور کی شناخت 42 سالہ شمس الدین جبار کے نام سے کی ہے۔ ملزم ٹیکساس کا شہری اور آرمی کا ریٹائرڈ عہدیدار تھا۔ FBI نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔
रूसी फिजाई दिफाई दस्तों ने यूक्रेन के 33 ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। रूस की वजारत दफा ने एक बयान में कहा कि फिजाई दिफाई फोर्सेस ने मॉस्को के वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे से 8 बजे के दरमियान 19 यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद कैफ हुकूमत के हाथों नस्लकशी के मुतासरीन की हिफाजत करना है। सदर के मुताबिक ऑपरेशन का हतमी मकसद डॉनबास को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कराना और ऐसे हालात पैदा करना है जो रूस की सलामती की जमानत देते हों। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलियंस में दिल दहला देने वाले वाक़े के बाद एक और हमला हुआ। इस बार एक हमलावर ने न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में 11 अफराद को गोली मार दी। AMMY.com की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वाक़या क्वींस के अमाज़ोरा नाइट क्लब में पेश आया। 1 जनवरी को रात तकरीबन 12:15 बजे अमाज़ोरा इवेंट हॉल के करीब फायरिंग हुई। फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद को मकामी अस्पताल भेजा गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। वाक़े के बाद NYPD यूनिट इवेंट हॉल के करीब जमा हो गया और जाए हादसे की तहकीकात कर रहा है। सिटीजन ऐप की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान ताहाल फरार हैं। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इज़हार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।